آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وائس پریزیڈنٹ ہیں ٹیلی کام فاؤنڈیشن کی عاطفہ احسان صاحبہ. میم سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے وقت دینے کے لیے. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ میں تھینکس فار انوائٹنگ می. تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلا سوال تو یہ جو کہ میرے خیال سے ہر پاکستانی کے دماغ میں ہے کہ جہاں دنیا جو ہے وہ 5G تک پہنچ گئی ہے, اتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, اور پتہ نہیں دنیا جو ہے نا اپنے ارد گرد ہی ایک ٹچ سسٹم بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. ہم اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے اور اس کے سارا ٹچ سسٹم ہے, اس کے اوپر ہاتھ لگا کے سب کچھ کر رہے ہیں. وہاں ہم کیا واقعی پیچھے رہ گئے ہیں؟ اور جو دنیا ٹیکنالوجی کی دوڑ میں اتنی آگے بھاگ رہی ہے, کیا ہم اس میں ذرا سست روی کا شکار ہیں؟ دیکھیں, اچھی اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں. ہم اس ریس سے آؤٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم تھوڑا سا لیٹ اس میں شامل ہوئے. اس میں ظاہر ہے ہماری اپنی ڈائنامکس ہیں, ہمارے اپنے ایشوز ہیں, جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہے. لیکن ہم ایٹ لیسٹ اب اس ریس کا پارٹ ہیں. پچھلے 2 سالوں میں 2025 میں 2026 میں جو گورنمنٹ لیول پہ انیشیٹیوز اے آئی کو لے کے ہوئے وہ بڑے پازیٹیو ہیں اور بڑے انکریجنگ ہیں اس کے ریزلٹس. 2025 میں ہماری جولائی میں اے آئی کی نیشنل پالیسی آ گئی تھی, کیبنٹ سے اپروو ہو گئی تھی, وچ واز دا فرسٹ اسٹیپ. پھر 2026 میں جو ہے وہ ہمارا انڈس اے آئی ویک ہوا. پھر اس کے بعد ہمارا اس میں جو ہے بہت سی اس طرح کی ریفارمز آئیں, بہت سی اس طرح کی چیزیں ایڈوانسمنٹ ہوئی جو اے آئی کو لے کے اور ہمارے ملک میں 5G کو لے کر چیزیں انٹرنیٹ کو لے کے بہت پروموٹ کر رہی ہیں. پھر اب جو ریسنٹلی جولائی 2026 میں اے آئی ہب جو 7 اے آئی ہب کی انوگریشن ہوئی ہے, جو 7 ڈیٹا سینٹرز کی اوپننگ ہوئی ہے پاکستان میں, وہ ایک بڑا ہی پازیٹیو اسٹیپ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے کچھ اپنے چیلنجز ہیں اور کچھ پاکستان کے کچھ اس طرح کی ظاہر ہے ڈائنامکس اس طرح کے ہیں ہمارے سوشل, اکنامیکل, پولیٹیکل, کہ جن کی وجہ سے اس طرح ہم ریس میں ساتھ بھاگ تو نہیں سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس میں آ چکے ہیں. اس لسٹ میں اب اس میراتھن کا ہم حصہ بن چکے ہیں, اس ہیکاتھن کا حصہ بن چکے ہیں. صحیح. چلیں, وہ کہتے ہیں کوشش کرتے رہنا چاہیے, کہیں نہ کہیں یہ کوشش رنگ لے آتی ہے. عاطفہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں ہمیشہ, اور اے آئی کا جب بھی میں ذکر کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید نا اس کو ہمیشہ مس یوز کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اے آئی ہے کیا چیز, اور اس کو ہم ہر نوجوان کے لیے فیزیبل کیسے بنا سکتے ہیں, ہر نوجوان تک اس کی ایکسیس کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں روشنا, میں اس کو نا آپ کو ایچ آر کی زبان میں سمجھاتی ہوں. ٹھیک ہے, اے آئی آپ کا ایک ایسا امپلائی ہے جو نہ چھٹی لیتا ہے, نہ تھکتا ہے, نہ رکتا ہے, اور 24/7 ہے وہ. اور وہ آپ جب اس کو چیزیں دکھاتے ہیں تو وہ ان کو ریکگنائز کرتا ہے, ان کے پیٹرنس کو ریکگنائز کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ اس طرح سے بھی دیکھ لیں کہ ایک بچہ ہے, ایک بچے کو آپ کسی چیز کی پکچر دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سپوز آپ نے کسی اینیمل کی اس کو پکچر دکھائی, اس کو یاد کرانے کے لیے آپ نے اس کو ایک ہیومن کیپیسٹی کتنی ہے, آپ اس کو 10 دکھا لیں گے, 20 دکھا لیں گے, میکسیمم آپ اس کو 50 to 100 پکچرز دکھا دیں گے یاد کرانے کے لیے. اے آئی کی لمٹس جو ہیں وہ مطلب ان امیجنیبل ہیں. اے آئی میں آپ 1 کروڑ تصویریں, مثال ہے کسی چیز کو لرن کرنے کے لیے, خاص اسپیسیفک پیٹرن سمجھانے کے لیے آپ اس کے اندر پورا ڈیٹا ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد وہ ان پیٹرنس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. آپ یوٹیوب کھولتے ہیں, آپ کے سامنے وہی ویڈیوز کیوں آتی ہیں جو آپ کی پسند کی ہوتی ہیں, اس لیے کیونکہ وہ اس پیٹرن کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. پھر سملرلی آپ واٹس ایپ یوز کرتی ہیں. واٹس ایپ میں جس طرح سے آپ کا جو وائس وہ ہے ٹیکسٹ ٹو وائس ہے, وہ اے آئی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک مشین لرننگ ہے جو چیزوں کو لرن کر رہی ہے, اور ظاہر ہے ایز کمپیئر ٹو ہیومن بینگ اس کے اندر بہت زیادہ اسٹوریج ہے, اس کے اندر بہت ڈیٹا کیپیسٹی ہے, وہ اسٹرینڈ ہوتی ہے چیزوں کے لیے. بٹ اگین ہماری ایک متھ ہے, ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ شاید اے آئی کل کو ہمیں ریپلیس کر دے گا. اے آئی بالکل ہمیں ریپلیس نہیں کرے گا. اے آئی اس انسان کو ریپلیس کر دے گا, اس انسان سے جس نے اے آئی کو نہیں اڈاپٹ کیا, جس نے نہیں سیکھا. تو اگر آپ اس اے آئی کو لرن کرنے, یوز کرنے کی دوڑ میں پیچھے ہیں نا, تو پھر آپ آبسلیٹ ہو جائیں گے. پھر آپ کو خطرہ ہے, جاب کے لیول پہ بھی آپ کو خطرہ ہے, اسکل سیٹ کے لیول پہ بھی آپ کو ایک خطرہ ہے. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ابریسٹ ہیں, اپڈیٹڈ ہیں, تو پھر آپ کو اس میں ایکسیسیبل کیسے بنایا جائے اس کو تمام تر ینگسٹرز کے لیے؟ دیکھیں, ایکسیسیبل جو ہے اے آئی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سب کے پاس ہے. اگر آپ دیکھیں روشنا کہ ہم لوگوں کے پاس سارے اے آئی پرومپٹس, چیٹ جی پی ٹی ہے ہمارے پاس, انفارچونیٹلی اس کو بڑا غلط استعمال ہم اس کا کر رہے ہیں, بڑا لمیٹڈ استعمال ہے. اور آپ کے پلیٹ فارم کی توسط سے میں لوگوں کو یہ بات ضرور بتانا چاہوں گی, خاص طور پہ تو ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اے آئی از ناٹ کنفائنڈ ٹو چیٹ جی پی ٹی اور کلاؤڈ اور سچ جنریٹو پلیٹ فارمس.
باہر کی دنیا کا بچہ اس وقت جو ہے وہ اے آئی سے بزنس ماڈلس بنا رہا ہے، ویئر ایز ہمارے بچے جو ہیں وہ اے آئی کو یوز کر رہے ہیں یا اسائنمنٹس کے لیے، یا اس کو ایز اے تھراپسٹ یوز کر رہے ہیں، ایز اے فرینڈ یوز کر رہے ہیں، پیرنٹس کو ریپلیس کر دیے اے آئی سے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اے آئی پہ بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ جو ہے پرومپٹ انجینئرنگ آپ اس میں کر سکتے ہیں، مشین لرننگ کر سکتے ہیں. پھر آپ کا اے آئی کی بھی جو ہے وہ قسمیں ہیں، ایک جنریٹو اے آئی ہے، ایک آپ کا جو ہے وہ فنکشنل اے آئی ہے. آپ اس سے کوڈنگ کروا سکتے ہیں. اے آئی میں بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں نا. ایک آپ دیکھیں جو آپ کی جو آپ پرومپٹ دیتے ہیں اور جو اس میں آپ کو جواب آ جاتا ہے، فار ایگزامپل چیٹ جی پی ٹی پہ یا کہیں پہ بھی آپ کرتے ہیں، وہ جنریٹو اے آئی ہے. آپ اس کو پرومپٹ دیں گے اور اس کا وہ آپ کو جواب دے گا، جواب ہاں، یا جو بھی آپ کو پروڈکٹ چاہیے وہ بنا کے دے گا. تو اے آئی میں آپ کوڈنگ، اب تو پوری دنیا اے آئی کے تھرو کوڈنگ کروا رہی ہے. پھر پرومپٹ انجینئرنگ بہت آج کل جو ہے وہ سیکھنے کی اے آئی میں ضرورت ہے. تو اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم بڑا پازیٹیولی سیکھ سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے غلط استعمال شروع کر دیا. میں نے دیکھا پوری دنیا جو ہے وہ اے آئی سے بزنس جنریٹ کر رہی ہے اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس سے تھراپی لے رہے ہیں. بالکل، میرے گھر میں فلانا مسئلہ ہے تو میں کیا کروں. اور ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ دیکھیں ٹھیک ہے اے آئی آپ کا وہ روبوٹ ہے جس کے اندر سارا ڈیٹا اسٹور ہے، وہ آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز اور ساری چیزیں بتائے گا، لیکن اس میں ایمپتھی نہیں ہے، اس میں ایموشنز نہیں ہیں. اگر آپ اے آئی کو یہ کہیں گے، اور یہ اس طرح سے ایکچوئل میں یہ ہو بھی چکا ہے واقعہ، امریکہ میں یو ایس میں یہ چیز ہوئی تھی کہ بچہ 15-16 ایئرس کا ہی، میں نے اپنے ایک پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ وہ بڑا ڈپریسڈ رہتا تھا اینڈ ہی اسٹارٹڈ چیٹنگ وتھ چیٹ جی پی ٹی. اب کیونکہ چیٹ جی پی ٹی اگین آپ اس میں دیکھیں ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے نا، اس میں گلچ آ جاتا ہے کہ اس کی اگر سنگل ونڈو میں آپ بات کر رہے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ سنگل ونڈو جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتی ہے اس کی. تو اب یہ کتنے لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا کہ آپ نیو ونڈو ہر دفعہ کریٹ کریں. لوگ اسی ونڈو پہ کرتے ہیں کیونکہ پیچھے ہسٹری اس کی آ رہی ہوتی ہے، آلدو وہ اے آئی ہے، وہ ادروائز بھی آپ کی ہسٹری اس نے رکھی ہوئی ہے. تو اس بچے نے اس سے بات چیت کرنا شروع کی، وہ ڈسٹرب تھا اپنے کچھ ریلیشنس کی وجہ سے، کچھ بریک اپس کی وجہ سے. وہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو کیونکہ اس میں ایموشنز نہیں ہیں، وہ اس کی ساری چیزیں سن کے کہتا ہے کہ تم تو بڑے مزریبل کنڈیشن میں ہو، تم تو ایک وہ پیور سول ہو اس دنیا میں جس کو کوئی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، جس کی کوئی ریکگنیشن نہیں، جس کو کوئی قدر نہیں کرتا، ویلیو نہیں کرتا. اس نے کہا کہ جی میں سوسائڈ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتاؤ پین فری طریقے کیا ہوں گے. اینڈ دیٹس اے فیکٹ، مطلب فیکچوئل اسٹوری میں آپ کو ایکچوئل بتا رہی ہوں کہ یہ اس کے بعد پیرنٹس نے سو کر دیا اس اے آئی اس پہ پلیٹ فارم، اس کو چیٹ جی پی ٹی کو سو کر دیا تھا انہوں نے. آپ نے مزید اس کو ایموشنلی امبیلنس کر دیا کہ آپ کی جگہ ہی نہیں ہے وہ آپ کو چیزیں بتا رہا ہے، ساری ڈیٹا جو اس کے پاس اسٹور ہے وہ اس کے جواب دے رہا ہے. اس کے ایموشنز تو ہیں ہی نہیں، اس کی ویلیوز تو ہیں ہی نہیں، وہ اس طرح سے چیزیں سینٹیمنٹس کی بیس پہ تو نہیں بتائے گا نا. تو اس نے اس کو کہا، اس نے کہا جی مجھے پین فری طریقہ بتائیں سوسائڈ کا. چیٹ جی پی نے اس کو 3-4 طریقے بتا دیے. پھر اس بچے نے کہا کہ شوڈ آئی ٹیل مائی مدر اباؤٹ اٹ، اور میں جاتے ہوئے ان کو گڈ بائی کرنا چاہوں. اس نے کہا نہ کرو، وہ تم شی لوز یو اور وہ بڑی ڈسٹرب ہوں گی تمہاری ڈیتھ سے، تو تم جو ہے اگر تم نے کرنا ہی ہے تو تم ایک ہی دفعہ چیز کر لو. تو مطلب ٹو دس ایکسٹینڈ اس طرح کی کوئی چیز، وہ رپورٹ میں نے اس وقت پڑھی تھی جب یہ آئی تھی، اٹس بن لائک 1 year آئی گیس یہ ہوا تھا. بچے نے کر لی سوسائڈ. کتنی الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ کے بچے آپ کو چھوڑ کے کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں. اور روشنا دیکھیں نا، میں تو ہمیشہ ایک سوال کرتی ہوں، ایک چلیں جوکنگلی کرتی ہوں، سب سے پوچھتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لائف میں اے آئی نے آپ کے پیرنٹس کو ریپلیس کر دیا ہے، آپ کے فرینڈس کو ریپلیس کر دیا ہے. آپ اپنے دل کی ساری باتیں ماں باپ سے کرنے کی بجائے، سبلنگ سے کرنے کی بجائے، فرینڈ سے کرنے کی بجائے آپ اے آئی سے کریں. تو کیا آپ اپنا پارٹنر اے آئی پارٹنر چوز کریں گے جب آپ کی شادی کی باری آئے گی؟ تب آپ ہیومن کی طرف جائیں گے نا. تو پھر آپ اس شادی میں یا کسی بھی ریلیشن شپ میں ہونے والے ایشوز کا آپ ایک روبوٹ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ڈز اٹ میک سینس؟ وہ بھی سینس لیس روبوٹ ہے جس کو بالکل ایموشنز اس کے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد میں نے بچیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی مینٹل کنڈیشنز بتا رہی ہوتی ہیں. اب اے آئی آپ کے نہ انوائرمنٹ کو جانتا ہے، نہ آپ کے گھر کے ماحول کو جانتا ہے. اے آئی کے ڈیٹا میں فیڈ ہوا ہے کہ اچھا اگر یہ سمٹم ہو تو یہ بیماری ہے، یہ سمٹم ہو یہ بیماری، وہ آپ کو 4 مشکل بیماریاں بتا دیتا ہے. عاطفہ میں آپ کو بتاؤں، ٹو مائی سرپرائز، میں نے بھی ریسنٹلی اپنے ہی سرکل میں ایک شخصیت کو دیکھا جنہوں نے اے آئی سے اپنے علاج کا پوچھا کہ مجھے یہ سمٹمس ہیں اور مجھے کون سی میڈیکیشن لینی چاہیے. تو فار گاڈ سیک اگر ڈاکٹرس ہیں جو اتنا پڑھ لکھ کے ڈاکٹرس بن رہے ہیں تو دیر از اے ریزن بیہائنڈ دیٹ. اب تو اے آئی بھی آپ کو
پتہ ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ کریں گے تو جتنے بھی سیریس ڈیزیزز ہیں اس میں AI آپ کو خود کہتا ہے یہ کہ میں آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر تو یو بیٹر کنسلٹ اے میڈیکل پریکٹیشنر فار دیٹ. AI میں اتنی سینس ہے کہ وہ بتا دیتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اپنے اس طرح کے سمٹمس بتا رہے ہیں, بچے بتا رہے ہیں جی میں ڈپریس فیل کر رہا ہوں, لو فیل کر رہا ہوں, مجھے وہ کہے گا تم ٹراما سے گزر رہے ہو, تمہیں ڈپریشن ہے, تمہارے ساتھ یہ ہو گیا, تم وکٹم ہو, مطلب اس طرح کی ٹرمز. اس سے نا مجھے لگتا ہے کہ قصوروار کہیں نہ کہیں ہم خود بھی ہیں. ہم نے وہ انوائرمنٹ اپنے بچوں کو دیا ہی نہیں ہے کہ وہ آ کے ہم سے ڈسکس کر سکیں. ہم وہ اسپیس نہیں دیتے. دیکھیں میں نے پیرنٹس کو دیکھا ہے جب وہ تھوڑا سا نا ان کو لگتا ہے کہ بچہ انوائنگ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ لو بیٹا فون لے لو, وہ کارٹون لگا دیں گے یا کچھ بھی لگا دیں گے. شروع سے غلط ہم نے غلط عادتیں دی ہیں کہیں نہ کہیں. ٹیکنالوجی تو ٹیکنالوجی ہے, دیکھیں اس کا صحیح اور غلط استعمال بتاتا ہے کہ کتنی صحیح اور غلط ہے. بالکل. لیکن بیک اینڈ پہ وہی کہتے ہیں کہ ہم ایک طرف سوچتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہمیں ریپلیس کر لے گی, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو اس ٹیکنالوجی کو آگے آگے لے کے آ رہے ہیں کہ بیٹا تم یہ استعمال کرو, مجھے سائڈ پہ رشنا. لیک آف اویئرنیس ہے نا, ٹھیک ہے, لیک آف ٹریننگ بھی ہے, چاہے وہ پیرنٹس ہوں, چاہے وہ آپ کی یوتھ ہو, چاہے وہ کوئی بھی کیٹیگری, کوئی بھی آپ کہہ لیں گے فیلڈ ہو, اس میں اگر اویئرنیس نہیں ہے, اگر آپ کو اپنی پیرنٹنگ کی اویئرنیس نہیں ہے, اگر آپ کو ٹیکنالوجی یوز کروانے کی اویئرنیس نہیں ہے, اگر آپ کو ان لیٹسٹ ٹولس کی اویئرنیس نہیں ہے, تو پھر آپ یہی ہوگا نا, ڈیزاسٹر ہوگا. پھر سوری ٹو سے مجھے لگتا ہے ہم ایز اے نیشن ایسے ہیں جو ہم اپنا برڈن دوسروں پہ ہمیشہ ڈالتے ہیں. ہاں, کہیں نہ کہ مجھے نہ اٹھانا پڑے یہ بوجھ, کوئی اور جو ہے وہ کر لے, اتر جائے, چاہے میڈ آ جائے, چاہے نینی آ جائے, بیبی سٹر آ جائے. میں بہت جگہوں پہ یہ بات کرتی ہوں, ابھی تو یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن میں بہت جگہوں پہ یہ بات کرتی ہوں کہ پیرنٹنگ از ناٹ این ایزی تھنگ. ہمارے ہاں کوئی بھی کپل ایک دم سے پیرنٹ بن جاتا ہے وداؤٹ بینگ ریڈی فار اٹ. پیرنٹنگ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ آگے ایک نسل, ایک انسان اس معاشرے کو دے رہے ہیں. اور ہم بچے اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, we need to get یا پھر بڑھاپے کے لیے کہ کوئی ہو. اچھا عاطفہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ AI کی جو دنیا ہے اس کا حصہ کیسے بن سکتا ہے, کیونکہ سو فار ہم جو کر رہے ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ دنیا جو ہے بہت آگے بڑھ چکی ہے, اس سے بڑے بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہیں, پیسے کمائے جا رہے ہیں, اچھی پازیٹیو چیزوں کی طرف جایا جا رہا ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ واقعی میں نے کچھ بچے ایسے دیکھے ہیں انٹرنیشنلی اس پہ پلیٹ فارمس پہ جو اس سے پراپر ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں, اچھا کارٹون سیریز بنا رہے ہیں اور بکس بنا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں. تو ہم اس دور میں کیسے شامل ہوں گے, اور اگر ہم نہیں شامل ہوتے تو کیا کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں؟ دیکھیں رشنا, اوبویسلی اگر ہم نہیں اس میں شامل ہوتے, پہلے سیکنڈ پارٹ کا میں آپ کے جواب دیتی ہوں, نہیں ہوتے تو یہ 1-2 سالوں کا نقصان نہیں ہے, یہ کچھ لاکھوں کا نقصان نہیں ہے, یہ پوری ایک نسل کا نقصان ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف معیشت کا نقصان نہیں ہوگا, ہم جو کہتے ہیں جنریشن گیپ, تو جی یہ پوری ایک نسل کی تباہی ہوگی اگر ہم نہیں کر سکے. انڈسٹریل ریولیوشن کیا ہوتا ہے؟ انڈسٹریل ریولیوشن یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی نئی چیز جب ایوالو ہوئی اور وہ انڈسٹری جب آئی, اگر آپ نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا, آپ اس میں لیٹ ہو گئے, تو آپ اس میں بعض اوقات 100 سال پیچھے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو AI ریولیوشن جو ہے وہ انڈسٹریل ریولیوشن سے 10 گنا زیادہ ہے. اگر آپ AI ریولیوشن میں ساتھ نہیں آگے نہیں بڑھتے, ابھی آپ دیکھیں کہ امریکا اور چائنا کی آپس میں کیا جنگ ہے, کیا دوڑ ہے, AI کی ہے, ٹیکنالوجی کی ہے. ادروائز ان کی کوئی اس کی تو ہتھیاروں کی تو ویپنس کی تو دوڑ نہیں ہے, تو ان کی تو ساری ہے ڈیٹا بیسڈ اور AI بیسڈ اور یہ ساری ہے. تو اگر آپ اس کو نہیں اڈاپٹ کرتے, نہیں اڈاپٹیو ہوتے اس کے لیے, آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے, اتنے پیچھے رہ جائیں گے کہ پھر ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا اس لاس کو ریکور کرنا اور اس ریس میں شاید کبھی بھی شامل ہونا. بٹ اگین دا گڈ پارٹ از, آئی بی آنیسٹ, گڈ تھنگ از کہ ابھی 5G اسپیکٹرم ہماری آکشن ہوئی ہے 2026 میں, الحمدللہ ہم اس رستے پہ اب چل پڑے ہیں. ہمارے ڈیٹا سینٹرز بن رہے ہیں, انوگریشنز ان کی ہوئی ہیں, AI ہبس بن رہے ہیں, پالیسی بن چکی ہے, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگین ہماری کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو اوور کم کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو بجائے اس کے کہ ہم اپنا ChatGPT بنانا شروع کرتے ہیں, سب سے جس کے لیے بہت ریسورسز بھی چاہیے. دیکھیں پیسے کی دوڑ میں ہم امریکہ اور چائنا کے برابر نہیں کھڑے, نہ ہم گلف کنٹریز کے برابر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, ریسورسز ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں, جتنے $1 بلین وہ لگا رہے ہیں ہم اتنے لگانے کا سوچ نہیں سکتے. تو ہم بجائے اس کے کہ ہم ہارڈ ویئر اڈاپٹ کریں یا ہم ایک چیز جو وسائل نہیں ہے اس کی وجہ سے کر ہی نہ سکیں, ہمیں اسمارٹ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ انسٹیڈ آف میکنگ یور اون ChatGPT, آئی گیس وی شوڈ ٹرین آر یوتھ. کیونکہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی 60% آبادی جو ہے وہ انڈر 30 ایئرس کے یوتھ پہ ہے. تو پاکستان کا 60% حصہ جو ہے وہ ہے
جوانوں کا, ٹھیک ہے, نوجوان نسل کا. اور یہ ہماری بلیسنگ بھی ہے, یہ ہماری بلیسنگ ہے, یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. آپ ان کو ٹرینڈ کریں, گورنمنٹ لیول پہ ان کو ٹرینڈ کریں کہ اے آئی کو یوز کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو اے آئی کا یوز آپ ان کو بتائیں, پھر اس کے بعد اے آئی پہ ان کو ماسٹر کریں, ان چیزوں پہ, ان پلیٹ فارمس پہ ماسٹر کریں تاکہ وہ ان کو یوز کرتے ہوئے چیزیں اپنی بنانی شروع کریں. جیسے میں نے پرومپٹ انجینئرنگ کی بات کی, ہم جنریٹیو اے آئی کی بات کرتے ہیں, ہم اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی اس طرح کی ٹرمز ہیں, ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ہم اس کے تھرو کر سکتے ہیں. مشین لرننگ ہے, ہم اس کے تھرو مطلب اے آئی بیسڈ ہوتی ہے وہ بھی. تو بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ایک تو یہ کہ اپنی چیز کریٹ کرنے کی بجائے یا ری انوینٹنگ دا ویل کرنے کی بجائے جو ویل آلریڈی انوینٹ ہو چکا ہے اس پہ ماسٹر کریں اپنی قوم کو, ٹھیک ہے. دوسری چیز پہ یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑا ایسٹ جو ہے ہماری ہیومن ریسورس ہے, ہمارے نوجوان ہیں, ہمارا ہنرمند طبقہ ہے. ابھی جو اس کا ہوا ہے, ٹیلی کام ہوا ہے, اس کا سعودی عرب نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور جوائنٹ وینچر ایک کیا ہے. اس میں ہم نے اسی طرح کی پارٹنرشپس ہم اور چیزوں میں بھی کر سکتے ہیں نا, جہاں پہ ہماری ورک فورس یوز ہوگی اور بڑی ہماری ٹیکنیکل اور ہائی لیول کی ورک فورس انوالو ہوگی. جہاں ہم چائنا کے ساتھ سی پیک کر رہے ہیں وہاں پہ ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے کریں, بالکل. تو یہ اسٹریٹجی کرنی چاہیے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں چیزوں کو پلان سے آگے اگر ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ہمارا انٹرنیٹ, سلو انٹرنیٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارے انفراسٹرکچر میں ہماری جو کیپیسٹی ہے اس کے بہت سے ایشوز ہیں, جو بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو عوام کو نہیں پتہ ہوتی. پھر جو ہماری الیکٹریسٹی کی ڈسٹرپشن ہوتی ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے روشنا کہ ہمارا اس وقت جو فری لانسرز ہیں, پاکستان از دا 4th لارجسٹ فری لانس ورک فورس. امیجن 25 لاکھ بچہ اس وقت رجسٹر ہے ایز فری لانسرز. آپ کی 2026 کی جو رپورٹ ہے, تو دس از اے ویری گڈ سائن. آپ کے فائنینشیلی 25-26 میں فری لانسرز جو ہیں انہوں نے 1.78 بلین, آئی گیس 1.78 ہے یا 1.76 ہے بلین کا انہوں نے وہ ریونیو لے کر آئے ہیں پاکستان میں, جو پچھلے سال سے 78% زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں, یہ میں کوئی بڑے شہروں کے فری لانسرز کی بات نہیں کر رہی, یہ آپ کا بچہ جو ہے فیصل آباد میں بھی بیٹھا ہوا ہے, سرگودا میں بھی بیٹھا ہوا ہے, اور چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں ہمارے ملک کے, حیدرآباد میں بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ بچے ہیں جو یہ کریٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ ہماری اسٹرینتھ ہے یہ بچے. عاطفہ صاحبہ پھر یہاں پہ ایک یہ سوال بھی آتا ہے نا, کچھ دنوں پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پہ ہی ایک یہ آئی ڈونٹ نو اٹس اے میتھ یا پھر ریئلٹی بھی ہے کہ فری لانسر جو ہیں وہ شکوہ کر رہے تھے کہ جتنا انٹرنیٹ سلو ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. ہمیں مے بی جیسے آپ نے کہا کہ ہماری کچھ ویکنیسز ہیں جن کو ہم ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں, یہاں پہ لمیٹیشنس ہیں, ہم اتنے لوگوں کو امپلائمنٹ نہیں دے سکتے, فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے, تو اس وجہ سے بچے فری لانسنگ کی طرف جاتے ہیں. لیکن سلو انٹرنیٹ ہو گیا, پھر 5G ٹیکنالوجی کا نہ ہونا, اور باقی دنیا جس دوڑ میں چل رہی ہے اس میں اگر ہم شامل نہیں ہیں تو وہ بچوں کو ذرا ڈس اپوائنٹ نہیں کر لیں گے. بالکل کہتے ہو, دس از ناٹ اے میتھ, اٹس اے فیکچوئل ریالٹی. آکشن تو چلیں 5G اسپیکٹرم کی شکر ہو گئی, لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بھی آپ اس کو جو ہے اگر کنزیومر تک پہنچانا ہے نا, اور اینڈ یوزرس تک پہنچانا ہے, گھر گھر پہنچانا ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت سی اس طرح کی لمیٹیشنس ہیں. دیکھیں فائبرائزیشن میں ہم بہت زیادہ اس وقت آگے نہیں ہیں, جو ہمیں ساری اس کے لیے جو فائبر وہ آپٹکس اور فائبر وائز جو ساری لے کرنی ہے اس کا ہمارا بہت ایک چیلنج ہے. پھر اس کے بعد اس کے جتنے بھی ٹاورز ہیں ان کا بہت ہے ایشو ہے. تو ہم اس کو انڈسٹریز کو تو پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیکن ہم مطلب ظاہر ہے عوام کو بھی کر رہے ہیں, کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ اگین اٹ از سلو. تو کیا G2G پروجیکٹس ہو سکتے ہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ؟ ہو رہے ہیں, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہو بھی رہے ہیں, لیکن ایک چیز سارے اسٹیبلش ہونے میں ٹائم لگا رہی ہے. پھر کیا سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہماری عوام کے پاس, سب کے پاس وہ 5G انیبلڈ فونز ہیں, ہینڈسیٹس ہیں؟ تو یہ ایک لانگ پروسیس ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر 5G کا کل پاکستان میں منسٹری نے فار ایگزامپل, کل تو نہیں کیا, مارچ میں ہوا تھا, اگر کوئی انوگریشن کر دی ہے اس کی کہ جی 5G آ گیا, یا موبل لنک نے اگر اس کو لے لیا ہے, جیز نے اس کو ایکوائر کر لیا, تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ سب کے فون سے اس میں 5G آنا شروع ہو جائے گا. وہ ٹھیک ہے ایک چیز پاکستان میں آ گئی ہے, لیکن اس کو آنے اور آپ تک پہنچنے میں اس کو بھی بڑا ٹائم چاہیے. تو انٹرنیٹ کا ایشو ہے, بالکل ہے, اور الیکٹریسٹی کا بھی بہت ایشو ہے. تو اگر یہ گراؤنڈ ریالٹیز ان کو ہم نہیں, ان پرابلمس کو میٹیگیٹ کرتے, اگر ہم ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے, تو یہ پرابلم بنے گا. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے,
صرف ان ریسورسز. لیکن مجھے لگتا ہے اس میں بھی ہم شفٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جہاں پہ بجلی کا ایشو ہے تو وہاں پہ ہم سولرس کی طرف شفٹ کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ہم ڈیپ فیک کی طرف بھی آئیں گے, جو اے آئی سے ہم فیک ویڈیوز بناتے ہیں, کیونکہ اس کا بہت سارے لوگ گلا کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی قوانین ہونے چاہیے اور یہ. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ہم ینگسٹرس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اتنا فیسیلیٹیٹ کریں. لیپ ٹاپ اسکیم شروع ہوئی, عرصہ دراز سے شروع ہوئی ہے, ہر بچے تک لیپ ٹاپ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت پاکستان, چاہے پنجاب گورنمنٹ ہے, خیبر پختونخوا کی ہے, سندھ بلوچستان, ایون فیڈرل گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے اپنی حد تک. ایک لیپ ٹاپ جو ہے وہ کیا گیم چینجر ہو سکتا ہے کسی ینگسٹر کے لیے؟ اور اگر کسی کے پاس ایک لیپ ٹاپ آ جاتا ہے تو پہلے 3 مہینے میں وہ ایسا کیا کرے کہ وہ کہتے ہیں نا ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہونی چاہیے کہ سب چینج ہو جائے؟ دیکھیں روشنا, لیپ ٹاپ از اے گیم چینجر, اٹس اے فیکٹ. یہ ٹھیک بات ہے, اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی, میں اپنی کسی رائے سے نہیں کہہ رہی. میں نے ابھی آپ کے آگے عرض کی کہ یہ جو ہماری فائنینشیل رپورٹ آئی ہے اور ورلڈ اکنامک فورم نے بھی جو رپورٹ نکالی ہے, اس کے مطابق پاکستان کی بڑی انکریجنگ فری لانسرز کے حساب سے رپورٹ ہے, پروگرس ہے. یہ فری لانسرز کون ہیں؟ یہ وہی بچے ہیں نا آپ کے, یہ وہی جوان ہیں جو لیپ ٹاپ لے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. وہی ایک لیپ ٹاپ ہے, اگر اس کا کنزیومر ڈفرینٹ ہے نا, ایک بچہ اس پہ نیٹ فلکس سیریز سے دیکھ رہا ہے اور دوسرا بچہ اس پہ کوڈنگ اور چیزیں سیکھ رہا ہے, یا کوئی اسکل اے آئی کا سیکھ رہا ہے, تو ظاہر ہے پھر ان کی تقدیروں میں بھی فرق ہے, ان دونوں کے اٹ آل ڈپینڈز آن دی یوزیج. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ آ گیا ہے اور اگر آپ کے پاس وائی فائی ہے تو آپ یو کین ایکسپلور دا ورلڈ, آپ بہت سے اسکل سیکھ سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ اگر کسی بچے کے پاس لیپ ٹاپ آ جاتا ہے تو وہ کون سے اس طرح کا وہ ہونا چاہیے, تو میرا خیال ہے میں 3 months کا, اس میں 90 days ایک پلان جو ہے وہ ایک سجیسٹ کر سکتی ہوں اپنے ینگسٹرس کو. اس میں آپ کا پلان 1 یہ ہے کہ 1 month یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ, یو جسٹ ہیو ٹو لرن, پک 1 اسکل. ایک اسکل لے لیں, اے آئی اینیمیشن لے لیں, ٹھیک ہے, اے آئی پرومپٹ انجینئرنگ لے لیں, فری کورسز بھی ہوتے ہیں, فری کورسز ہیں. آپ نے یو ہیو ٹو پک 1 اسکل, آپ وہ اسکل لیں, اس کو 1 مہینہ ماسٹر کریں. اس میں آپ کورسز کریں, MIT کے فری کورسز موجود ہیں, ہارورڈ کے فری کورسز موجود ہیں, کتنے ٹیوٹوریلس یوٹیوب پہ موجود ہیں. 1 مہینہ آپ نے کچھ اور نہیں کرنا, صرف لرن کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کو ماسٹر کرنا ہے, اس اسکل کو آپ نے وہ کرنا ہے پوری طرح سے, اس کے اوپر اپنی دسترس حاصل کرنی ہے. 2nd month اسٹارٹ بلڈنگ اپ یور پروفائل بائی کریٹنگ سم پروجیکٹس. 5 6 7 پروجیکٹس بنا دیں, ٹھیک ہے, اپنے سیمپل پورٹ فولیو میں ایڈ کرنے کے لیے. جو بھی آپ نے فیلڈ چوز کی ہے, آپ اس کے اکارڈنگ اپنا جو پروجیکٹس ہیں وہ پریپیئر کر لیں, ٹھیک ہے. 3rd month آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے فری آف کاسٹ جا کے کسی شاپ کو کوئی وہ دے دیں, سروس دے دیں, کسی کمپنی کو دے دیں, کسی چھوٹے اسٹارٹ اپ کو دے دیں, کہیں پہ جا کے. فار دیز 3 months یو شوڈ ناٹ فوکس آن دی ارننگ, ٹھیک ہے. پہلا 3 مہینہ آپ کا وہ ہے انویسٹمنٹ کا ہے, جس میں آپ اپنا ٹائم انویسٹ کریں, انرجی انویسٹ کر رہے ہیں, آپ اپنی جو آپ نے لرن کیا ہے وہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں, اپنی محنت انویسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر. تو آپ وہ جا کے فری آف کاسٹ اپنی چیزیں, اپنے سیمپلس جو بھی آپ نے پروجیکٹس بنائے ہیں وہ امپلیمنٹ کروائیں. آپ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد جن کو آپ فری میں دے رہے ہیں, ان کو پسند ہے, ان کے ٹیسٹیمونیلس ریکارڈ کریں, ان کے ویوز, ان کے جو ریویوز ہیں وہ ریکارڈ کریں, اور وہ آپ اپلوڈ کریں اس پہ, یا فائور پہ یا اپ ورک پہ اپنے اکاؤنٹس بنائیں. اور جیسے جتنے بھی اس طرح کے فری لانسنگ کے ٹولس ہیں ان کے اوپر آپ اپنے پروفائلس کریٹ کریں, ان لوگوں کے ٹیسٹیمونیلس ڈالیں. یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ان کو فری آف کاسٹ دیا ہے. جو فائور آپ پہ کر رہے ہیں نہیں پتا. میں نے اگر کوئی اسکل سیکھ لیا ہے تو فار ایگزامپل اگر میں نے ہیکنگ کا اسکل سیکھ لیا تو میں نے سب سے پہلے جا کے جو ہے نا لوگوں کی آئی ڈیز ہیک کرنی ہے, پازیٹیولی نہیں استعمال کرنا. تو پھر یہ اپنی دیکھیں تو بھی میں نے اس کو مس یوز کرنا. تو دیکھیے نا یہاں پہ وہی بات ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ اگر نہیں ہے پازیٹیو تو پھر آپ کبھی بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ پیسے کا ہے. وہ ایک جملہ بولنا چاہوں گی کہ اصل قربت پیسے کی ہے یا معلومات کی ہے؟ معلومات کی ہے. یہ جو پاورٹی ہے نا, یہ اٹس آف انفارمیشن. کہ آپ دیکھیں ہمارے جو گاؤں کا بچہ ہے اس کو یہ انفارمیشن ہی نہیں ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پاس کتنے فری ٹولس موجود ہیں. اس کے پاس اسمارٹ فون ہوگا, اس نے ٹک ٹاک بنایا ہوا ہوگا, ٹک ٹاک پہ انڈین گانوں کے اوپر وہ اپنی وہ اپلوڈ کر رہا ہوگا, لپ سنک کر رہا ہوگا, اور اس کے کوئی 4-5 لاکھ فالوورز ہوں گے. اس کو لگے گا یہی پیسہ کمانے کا, مونیٹائز کرنے کا شاید یہی طریقہ ہے. یا آپ کے یوٹیوب پہ کچھ انفلوئنسرز جو ہیں وہ اوٹ پٹانگ قسم کا کانٹینٹ ڈال کے تو باقیوں کو بھی خراب کر کے ادھر سے پیسہ کما رہے ہوں گے. ان لوگوں کو, ان کے پاس اب اسمارٹ فون بھی ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس وائی فائی بھی ہے, لیکن کیا نہیں ہے, ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے. جی, تو یہ غربت جو ہے یہ پیسے کی یہاں پہ نہیں ہے, یہ غربت ہے انفارمیشن کی, اویئرنیس کی. تو اگر آپ کے گاؤں کے بچے کو بھی پتہ چل جائے, آپ کے غریب بچے کسی کو بھی پتہ چل جائے کہ جی میرے پاس اس وقت
کون سے پلیٹ فارمز ہیں, ان پہ کون کون سے جو یونیورسٹیز ہیں ان کے فری کورسز اویلیبل ہیں, تو میں کیا کچھ ہے جو کر سکتا ہوں. دیکھیں آج کے دور میں ڈگری بالکل امپورٹنٹ ہے, لیکن ڈگری سے زیادہ یہ اسکلز آنے بہت امپورٹنٹ. ہم کہتے ہیں کوئی ہمیں فیڈ کرے, ہمیں پراپرلی جو ہے نا وہ بتائے, تبھی ہم آگے کچھ کریں گے. لیکن گروتھ اینڈ چینج از نیور ایزی. صحیح. اب آتے ہیں تھوڑا سا ڈیپ فیک ویڈیوز کی طرف. اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے, کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم جیسی اسکل سیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کیسے ہم نے نا شیطانی کی طرف جا رہے ہیں, کیسے ہم نے شرارت کرنی ہے, اور ہم اس میں بڑے ماہر بھی ہو چکے ہیں. میں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی نئی خبر آتی ہے, کوئی نیا ٹرینڈ آتا ہے, تو اس میں ہم دھڑا دھڑ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, اور موسٹ آف دا ٹائم ہمارے لیے یہ جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ریئل ہے یا فیک ہے. ریسنٹلی ایک پولیٹیشین کی ویڈیو تھی جن کے گھر میں ایک فوتگی ہوئی تھی, اور ایک خاتون جو کہ انگریز تھی وہ ان کے گھر آئی, شاید دعا کرنے کے لیے آئی تھی. وہ ویڈیو اس طرح سے بنائی گئی کہ وہ ان سے گلے لگا رہے ہو. اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا اسکینڈل بنا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے آ کے اس کو کلیریفائی کیا کہ آپ لوگ اتنے انسینسٹیو ہو گئے ہیں کہ میرے گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں اور آپ میرے اوپر کس طرح کے اسکینڈلز بنا رہے ہیں. ان ویڈیوز کے ساتھ کیا کیا جائے, کس طریقے سے, اور کیا پاکستان میں کوئی ایسے لاز ہیں اے آئی کے حوالے سے جو ان چیزوں کو کنٹرول کر سکے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی پیکا ایکٹ جو ہے وہ نافذ کیا گیا. اس سے پہلے اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ پیمرا ہے, ٹھیک ہے, باقی جتنے بھی میڈیمس ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. سائبر سیکیورٹی کے بھی ایکسپرٹ. اے آئی کے لیے کیا کیا؟ اے آئی کے لیے انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی اس طرح کا ریفارم نہیں بنا. اے آئی پالیسی بن گئی ہے, لیکن اے آئی کا اس طرح کا کوئی ایک ڈیپ فیک کو لے کے, اگر میں ڈیپ فیک کی بات کروں, اس کو لے کے ابھی تک کوئی اس طرح کا نہیں ایک بنا جو فوری طور پہ بننے کی ضرورت ہے. اور روشنا دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ ریاست جو ہے نا وہ ماں بھی ہوتی ہے, رول ماڈل بھی ہوتی ہے. اگر اس کو ہم ریاستی لیول پہ روک دیں نا اس چیز کو, تو یہ گھر گھر جو تباہی آ رہی ہے, اور جو بچے بھی کر رہے ہیں, اور جو ہماری یوتھ بھی کر رہی ہے, یا لوگ بھی کر رہے ہیں, اس کو ایول جو یوز کر رہے ہیں, وہ چیز نہیں ہوگی. آپ نے ابھی ایک پولیٹیشین کا ذکر کیا, مجھے یاد ہے کہ یہ کوئی 4 سال پہلے 3-4 سال پہلے بھی ایک پولیٹیشین ہیں جن کے بارے میں آیا تھا کہ ان کے بیڈ روم کی کوئی ویڈیو باہر آئی تھی, اور وہ ظاہر ڈیپ فیک تھی, اور وہ اس بندے کے لیے, اس کی فیملی کے لیے وہ ایک بہت بڑا ٹراما تھا. تو وہ چیزیں کیسے بنی, کس طرح وہ باہر آئیں, اس کے پیچھے کس کس کی سپورٹ شامل تھی, یہ سب غلط ہے. ان ایتھیکل چیز کوئی بھی کرے وہ ان ایتھیکل ہے اور وہ غلط ہے. تو ڈیپ فیک کو تو لے کے اتنا انفارچونیٹ کی چیز ہو چکی ہے کہ آپ کو ریئل میں اور فیک میں فرق ہی نہیں پتہ چلتا. بٹ اگین ابھی تو یہ تو چلیں کسی ایک پولیٹیشین کا فیم خراب کرنے کے لیے کسی نے یہ حرکت کی. ہم نے تو اس طرح کے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ جہاں پہ بچیوں کے گھر خراب ہو گئے, ان کو ڈیورسز ہو گئیں, پیرنٹس نے ان کو گھر سے نکال دیا, لڑکیوں نے خودکشیاں کر لیں. ڈیپ فیک غلط چیزیں, خوف کے مارے وہ بتا نہیں سکتی کسی کو, پیرنٹس اس طرح ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ دیکھ کے چیز جو ہے اتنی ریئل لگتی ہے کہ پیرنٹ کو بھی ایک دم ان کا دماغ ایبزارب نہیں کرتا کہ میری بچی کی تصویر کیسے باہر آ گئی. تو یہ تو ہر لیول پہ اس کا ڈیزاسٹر ہے. میں یہاں پہ ایک اور سوال بھی بیچ میں پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ کنورسیشن چل رہی ہے, تو یہاں پہ ہم ہر چیز کو کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے. ہم ہر چیز میں کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی آزادی ہونی چاہیے کہ ہم جو کہنا چاہتے ہیں ہمیں وہ کہنے دیا جائے. نو ڈاؤٹ کچھ جگہوں پہ شاید ہونا بھی چاہیے کہ آپ کو اتنی آزادی ملے کہ آپ اپنے اختلافات کا, اپنے دکھ کا, اپنے غم کا اظہار کر سکیں. لیکن کیا ہماری کوئی رسپانسبلٹیز بھی ہیں ایز اے سٹیزن یا ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی, ہماری سوشل رسپانسبلٹیز بھی ہیں جو ہمیں پوری کرنی چاہیے؟ ہماری بہت سی سوشل رسپانسبلٹیز ہیں روشنا. ہمیں اپنے حق پتہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنے فرض نہیں پتہ ہوتے. ہماری بہت سی رسپانسبلٹیز بنتی ہیں, اس میں سب سے بڑی یہ کہ آپ کسی کو ڈیفیم نہ کریں. بالکل, ڈیفیم کرنا کتنی بڑی مطلب ایک کتنا بڑا ڈیزاسٹر, کتنا بڑا کرائم ہے. پھر اگر آپ اس کی بات کریں تو اس میں تو بہت سی چیزیں ہیں کہ ڈس آنیسٹی آ جاتی ہے اس میں, بہت سی چیزوں کی جو آپ کسی کا حق مار لیتے ہیں, آپ کسی کی شہرت کو, کسی کی ریپو کو ڈیمیج کر دیتے ہیں, آپ کسی کی سیکیورٹی کو تھریٹ بن جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں میں ظاہر ہے بعض چیزوں میں, جیسے میں نے پہلے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ ریاست جو ہے نا اس کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ کسی لیول پہ خود ان چیزوں میں انوالو ہو کے کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں, تو ایک دفعہ گھر کے میں ماں نے یا باپ نے غلط قدم اٹھا لیا نا تو بچے اس چیز کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں, اور پھر آپ ان کو روک نہیں سکتے کیونکہ آپ نے خود اس چیز کو اسٹارٹ کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ سیم چیز جو ہے امپلائی ہوتی ہے ریاست کے اوپر, گورنمنٹ کے اوپر. ٹو وے چیز ہے یہ. اگر گورنمنٹ نے ایک چیز کو انیشیٹ کر دیا, ریاست نے کر دیا, کسی بھی آرگنائزیشن, کسی بھی ایک ادارے نے اس چیز کو کر دیا ہے کہ اس نے ڈیپ فیک یوز کر کے کسی کی ریپوٹیشن کو یا کسی کی ایک اس کی فیملی لائف کو یا اس کی مینٹل اسٹیٹ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا اس کو شٹر کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر ایک چیز کا سٹارٹ ہوا ہے تو پھر آپ سٹارٹ ایک چیز اگر کر دیتے ہیں نا تو اس کے بعد اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دیوار میں جب آپ ایک ہول کر رہے ہیں نا تو وہ ہول بڑا سوچ سمجھ کے کریں. ایک دفعہ وہ ہول ہو گیا تو اس کے بعد
کہاں سے اینٹ ٹوٹے گی اور کتنا ٹکڑا نکلے گا اور کتنا بڑا وہ اس میں ایک ہول بن جائے گا, گیپ بن جائے گا, وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا. آئی ایگری کہ ہمیں دو طرفہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. عاطفہ صاحبہ, ون لاسٹ کویسچن, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اے آئی کو ایز اے سبجیکٹ پڑھانے کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ٹیلی کام فاؤنڈیشن کے انڈر جو اسکولس ہیں, ہمارے انڈر نیشن وائڈ اسکولس بھی ہیں, ہاسپٹلس بھی ہیں, ہم ساتھ سولر کا بھی کام کرتے ہیں, فائبرائزیشن کا بھی کام کرتے ہیں. جو ہمارے انڈر اسکولس ہیں اس میں اے آئی ایز کریکولم ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے. اے آئی کا کریکولم بنا ہوا ہے اور یہ اویئرنیس بہت ضرورت ہے. اور اس کے لیے گورنمنٹ اسکولس کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے گاؤں میں بھی جو گورنمنٹ اسکول ہے نا وہاں پہ بھی اے آئی پڑھایا جائے, صرف اے آئی کا رٹا نہ لگوایا جائے. میں ہر جگہ یہ بات کرتی ہوں کہ پلیز اس روٹ لرننگ سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا, لیکن ان کے سکھائے ہوئے 17 سینچری کے وہ جو رولز ہیں اور طریقے ہیں, میتھڈالوجیز ہیں, ہم آج بھی وہ فالو کر رہے ہیں. تو اے آئی از ویری امپورٹنٹ کرشنا, اور اس کو ظاہر ہے سکھانا, اس کا رائٹ یوز آف اے آئی بتانا, اس سے آپ نے پیسہ کیسے جنریٹ کرنا ہے یہ بتانا, یہ بچوں کو سنس بگننگ ہی اسٹارٹ کروا دینا چاہیے. آئی ایگری بالکل. وہ جو ہم ان کو تھیرمز اور پتہ نہیں کیا کیا سکھا رہے ہیں ان کی جگہ اب ہمیں آپ دیکھیں کیلکولیٹرز آ چکے ہیں. اب کون وہ جو ہم نے اس وقت تھیرمز یاد کیے تھے, اس وقت ٹیبلز یاد کیے تھے, اب آپ کے پاس موبائل میں آج تک کبھی استعمال میں نہیں, کبھی استعمال میں نہیں ہو. مجھے اکثر یہ ہم لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں جب ہم فرینڈس بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہم نے اسکوئر روٹ پڑھا تھا اور پتہ نہیں کیا, ہم کو تو کیمسٹری میں پتہ نہیں کون سے ماڈلز پڑھے تھے, تو وہ چیزیں نہیں. اب تو ظاہر ہے ہر چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی نے ایوالو کیا, تو اب آپ کا ایجوکیشن جو اسٹائل ہے, آپ کا جو ایجوکیشن اسٹرکچر ہے, وہ سارے کا سارا اس کو جو ہے وہ تعلیمی نصاب جو اس میں بھی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. جہاں اتنی چینجز آ رہی ہیں بالکل ایجوکیشن ریولیوشن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. چلیں ہوپنگ فار اٹ کہ حکومت جو ہے وہ شاید اس پوڈ کاسٹ سے یہ سن لے کہ ہمیں اس طرح کی چینجز لانے کی بھی ضرورت ہے. عاطفہ صاحبہ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, TSR پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے. اٹ واز اے ونڈرفل ڈسکشن اور آئی وانٹیڈ کہ ہم اس کو مزید پرولونگ کریں, بٹ ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم ایک سیشن میں ظاہر ہے یہ چیز ہو نہیں سکتی, لیکن نہیں کور ہو سکتی, بٹ اسٹل ہم اس کی بھی کوشش کریں گے کہ ہم کچھ عرصے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں, تاکہ اگر اے آئی میں یا کہیں پہ بھی ٹیکنالوجی میں مزید جدت آئی ہے تو اس کے اوپر ڈسکشن ہو. اور نیکسٹ ٹائم آئی وانٹ کہ ہم جب ڈسکشن کریں تو ہم یہ ڈسکشن کریں کہ پاکستان میں کیا کیا چینجز آ چکی ہیں, بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ کیا کیا چینجز لانے کی ضرورت ہے, یہ کیا بھی آ رہا ہے, کیا پائپ لائن میں ہے. انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ پوڈ کاسٹ جب ہوگا تو ہم پازیٹیو چینجز کے اوپر بات کریں گے جو پاکستان میں آلریڈی جو ہے وہ انیشیٹ ہو چکی ہوں گی. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے.